بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جی ہم مظفر گڑھ میں ریلوے روڈ اس کے قریب قبرستان میں ہیں۔ اگر آپ کا مظفر گڑھ کی طرف چکر لگے تو ریلوے روڈ والے قبرستان میں لازمی حاضری دیں۔ اس قبرستان میں حاجی عبدالرحمن رحمہ اللہ تعالی یہاں صوفی محمد علی نواز رحمہ اللہ تعالی کے خلفاء میں سے ہیں۔ ان کے بقول اس قبرستان میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی بھی قبور مبارکہ ہیں۔ ابھی ہم ایک اللہ والے کی قبر پر ہی حاضری دینے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، جن کا نام نامی ہے صوفی محمد علی نواز رحمہ اللہ تعالی۔ صوفی محمد علی نواز رحمہ اللہ تعالی یہ فضل علی قریشی رحمہ اللہ تعالی جو مسکین پور شریف والے ہیں، ان کے خلیفہ مجاز تھے۔ ہمارے شیخ پورہ دارالسلام کے بانی سید علاء الدین شاہ جیلانی رحمہ اللہ تعالی ان کے شیخ اور مرشد ہیں۔ سید علاء الدین شاہ جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے سلسلہ سلوک کو، بیت کو اور تصوف کے جو راستے طے کیے ہیں، ان میں دو نام عظیم ہیں۔ ایک عبدالغفور عباسی المدنی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے عالم دین تھے، اور دوسرا صوفی محمد علی نواز رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ والوں کی قبر پہ آنا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا اور ان کے طفیل اور وسیلے سے اللہ سے مانگنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ جس احاطہ کے اندر صوفی محمد علی نواز رحمہ اللہ تعالی کی قبر مبارک ہے، چونکہ اس احاطہ کے گرد چار دیواری ہے اور سائبان بھی بنا ہوا ہے، سننے میں آیا ہے کہ یہ بنانے والے آپ کے اجل مرید سید علاء الدین شاہ جیلانی رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ چونکہ اسے تالا لگا ہوا ہے تو قریب ایک گھر والوں کے پاس اس کی چابی ہے، آپ کا آنا ہو تو چابی لے کے اندر فاتحہ پڑھنے کے لیے لازمی حاضری دیں۔ اسی احاطہ کے اندر صوفی محمد علی نواز رحمہ اللہ تعالی مدفون ہیں، اور ان کے ساتھ حاجی عبدالرحمن رحمہ اللہ تعالی کی بھی یہ سامنے قبر حاجی عبدالرحمن رحمہ اللہ تعالی کی ہے۔ یہ بھی صوفی محمد علی نواز رحمہ اللہ تعالی کے خلیفہ تھے، یعنی سید علاء الدین شاہ جیلانی رحمہ اللہ تعالی کے پیر بھائی ہیں۔ اور بلکہ ابھی ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ سید علاء الدین شاہ جیلانی رحمہ اللہ تعالی ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ فقیر اپنے اندر کوئی سستی محسوس کرتا ہے تو حاجی عبدالرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالی کی مجلس میں شرکت کرتا ہے، جس سے وہ سستی دور ہو جاتی۔ یہ حاجی عبدالرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک ابھی پیر بھائی صوفی محمد یاسین صاحب فرما رہے تھے کہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مظفر گڑھ کے اس قبرستان میں صحابہ اکرام کی بھی قبور ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے فضل علی قریشی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نسبتوں کے امین صوفی محمد علی نواز رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہمیں بھی اپنے ان حضرات کی نسبتوں کا نور نصیب فرمائے۔ صوفی محمد علی نواز رحمہ اللہ تعالی اپنے اس علاقے کے تحصیلدار اور کسی بڑے عہدے کے اوپر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امانت داری اور تقوی اس قدر تھا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ایک مرتبہ کسی نے جو ان کے اوپر تہمت کا دعویٰ دائر کیا کسی کرپشن کے حوالے سے، تو حضرت نے فرمایا میرے حوالے سے اگر تم نے فیصلہ کروانا ہو تو پھر تم وہ فیصلہ میں اپنی صفائی پیش نہیں کرتا، یہ میرا گھوڑا اور گھوڑی سامنے بندھی ہوئی ہے، اس کے سامنے تم چارہ لا کے ڈالو۔ اگر وہ ناجائز اور غلط چارہ ہوگا، یعنی کسی کے کھیت سے بغیر اجازت کے لیا ہوا ہوگا، تو قطعاً میرا یہ گھوڑا اسے منہ نہیں لگائے گا، اور اگر یہ حلال اور پاکیزہ ہوگا تو اسے یہ منہ لگائے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے ایسے ہی کیا تو پھر اس موقع پر اس گھوڑی نے وہ حرام کا چارہ کھانے سے منہ دوسری طرف کر لیا، اور جو اجازت لے کے چارہ لایا گیا تھا اس کو کھایا۔ تو یہ اللہ والوں کی جن چیزوں کو وہ استعمال کرتے ہیں، وہ جانور بھی ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے غلط چیز میں منہ نہیں مارتے۔ بہت بڑی ان کی صفائی تھی۔ صوفی محمد علی نواز رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ فضل علی قریشی رحمہ اللہ تعالیٰ کے آخری خلیفہ ہیں، جن کے بارے میں انہوں نے جب ان کو خلافت سے نوازا تو یہ فرمایا کہ میری جھولی اور دامن میں جو کچھ تھا آج وہ میں نے تمہیں دے دیا۔
صوفی محمد علی نواز رحمہ اللہ تعالی، اللہ اکبر کبیرہ، علماء میں بحث چلتی ہے اپنی لبوں کو تراشنے اور منڈوانے کے حساب سے کہ حلق افضل ہے یا قصر اور کینچی سے تراشنا افضل ہے۔ تو صوفی محمد علی نواز رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، میں نے تو جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو مجھے تو یوں ہی لگا کہ آپ اپنی لبیں جو ہیں وہ کینچی سے تراشا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی کھلی آنکھوں اللہ کے پیارے نبی کا دیدار کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہمیں بھی تقوی کے نور سے مزین فرمائے۔ احاطے میں صوفی محمد نواز علی نواز رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور قبور مبارکہ بھی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ملک عطا اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک ہے، جو ہمارے حضرت اقدس خاکوانی صاحب دامت فیوزہم العالیہ کے خلیفہ مجاز ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور قبر بھی ہے، اس پر نام کنندہ نہیں کہ کس کی ہے، اور ایک سامنے بھی قبر بنی ہوئی ہے۔ فضل علی قریشی رحمہ اللہ تعالیٰ کے آخری خلیفہ محمد علی نواز رحمہ اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، کونے میں ایک نلکا لگا ہوا ہے آنے والوں کے لیے پانی کا انتظام۔ یہ قبر مبارک بھی ہے صوفی عبد الرحیم صاحب کی، ضلع دار کے نام سے ضلع دار تھے۔ تو باقی یہ کسی کے خلیفہ مجاز ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں پیر بھائی ایک بتا رہے تھے کہ یہ ویسے ہی اللہ والے تھے، کسی کے خلیفہ مجاز نہیں تھے، لیکن یہ ساتھ حاجی عبد الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ صوفی محمد نواز رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے اور سید علاء الدین شاہ جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیر بھائی تھے۔ آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے ولی جیسے زندگی میں ولی ہوتے ہیں، وفات کے بعد بھی ان کی ولایت ان سے نہیں لی جاتی، لیکن کسی اللہ والے کے قبر پر آنا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے سجدہ کیا جائے، اس سے مانگا جائے، بلکہ آ کے ان کے لیے کچھ پڑھ کے ایصال ثواب ہے یا ان کے طفیل دعا ہے، یہ کی جا سکتی ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یہ قبرستان وہی ریلوے روڈ مظفر گڑھ والا قبرستان ہے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صوفی محمد علی نواز رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو خلیفہ ہیں حاجی عبد الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے بقول ایک پیر بھائی بتا رہے تھے کہ وہ فرما رہے تھے کہ اس قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بھی قبریں ہیں۔ نشاندہی نہیں ہمیں معلوم ہو سکی، بہر کیف صحابہ کرام کی قربانیاں دین کے لیے اتنی دور تک آنا اور پیارے نبی کے دین کو پہنچانا بہت بڑی قربانی، اللہ قبول فرمائے۔ اور صحابی جس قبرستان میں مدفون ہوگا، قیامت والے دن سارے قبر والوں کے لیے ان کا امام مقتدیٰ اور پیشوا ہوگا اور مغفرت کا ذریعہ بھی بنے گا۔